الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ الطیبین الطاہرین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا صدق اللہ العظیم۔ غوث اعظم بمنی بے سر و ساما مدد قبلہ دین مدد کعبہ ایمان مدد انتظار کرم تسن من عینی را اے خدا جو خدا بینو خدا دا مدد بگردہ بے بلا افتاد کشتی ضعیفانو شکستہ را تو پشتی باحق کے خواجہ عثمان ہارون مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی مدد کن یا معین الدین چشتی۔ منبر پر جلوگر لائق صد تکریم واجب الاحترام شہزادہ غوث الورا حضرت سید پیر موسیٰ قادری الجیلانی مدظ اللہ العالی، حضرت قبلہ سید رفیق باپو قادری جیلانی اور شہزادہ سیدی سرکار دادا باپو برادر عزیز سید منیر باپو قادری جیلانی، جملہ شہزادگان غوث الورا، شہزادگان بابا رشک اللہ شاہ و جملہ سادات کرام، حاضرین پردہ نشین ماؤں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انتہائی عقیدت و محبت کے ساتھ اپنے اور ساری کائنات کی مرکز عقیدت انیس بے کساں چارہ ساز درد منداں، ہم غریبوں کے غم گسار، ہم فقیروں کی ثروت، شہر یار ارم تاجدار حرم، نوبہار شفاعت، شب اسرا کے دولہا نوشے بزم جنت، دانائے سبل مولائے کل ختم الرسل، خسروِ خوباں سیاح لامکاں وجہ کن فکاں، در اللہ المکنون سر اللہ المخزون، عالم ما کانا وما یکون، آب و گل انبیاء جانو دل اصفیاء، مطلع ہر سعادت مقطع ہر سیادت، خلاصہ کائنات فخر موجودات، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ، ارواحنا فدا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کی بارگاہ بے کس پناہ میں جس طریقے سے میں پڑھاؤں بلند آواز سے میرے ساتھ مل کر پڑھیں۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ۔ مولود کعبہ کا جشن ہے، اتنا سناٹا اور اتنی خاموشی تو نہیں ہونی چاہیے، بلند آواز سے پڑھیں الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہم سب بڑے خوش نصیب اور خوش قسمت ہے کہ پرتوے بغداد معلیٰ کوڈینا شریف میں سرکار بابا رشک اللہ شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے جوار میں، ان کے دیار میں، ان کے شہر میں بیٹھ کر سبحان اللہ، مولائے کائنات شیر خدا سبحان اللہ، علی مرتضیٰ سبحان اللہ، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم
کہ میلاد پاک کا جشن منانے کے لیے یہاں پر جمع ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تبارک و تعالی میری اور آپ سب کی حاضری کو شرف قبولیت عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، ہے سلامی جس کے در کا ہر ولی ہے، علی ہے ہاں علی ہے ہاں علی ہے۔ حق حق۔ مولائے کائنات شیر خدا علی مرتضیٰ کی یہ محفل سجی ہوئی ہے، اور اللہ تبارک و تعالی نے مولائے کائنات کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کو یہ شان اور یہ منصب عطا فرمایا۔ حضرت قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی شورۂ آفاق تفسیر مظہری میں لکھتے ہیں کہ جب مولائے کائنات کی ظاہری طور پر ولادت نہیں ہوئی تھی، یعنی ابھی مولائے کائنات دنیا میں تشریف نہ لائے تھے، اس وقت بھی امت محمدیہ کی آمد سے پہلے جتنے انبیاء کی امت تھی، اس لیے کہ ہر نبی کی امت میں اولیاء ہوئے ہیں، کسی نبی کی امت میں ولی کم ہوئے ہیں، کسی نبی کی امت میں ولی زیادہ ہوئے ہیں۔ تو قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ لکھتے ہیں کہ امت محمدیہ میں تو مولا علی کی ولادت ہوئی، لیکن مولائے کائنات جب جسمانی طور پر پیدا نہ بھی ہوئے تھے، اس وقت اور انبیاء کرام کی امت میں جتنے ولی ہوئے وہ سب علی کی روح کے فیضان کی وجہ سے ولی ہوئے، یعنی اس وقت بھی ولایت مولائے کائنات کے ہاتھوں تقسیم ہوئی، مولائے کائنات کے روحانی فیضان کی بنیاد پہ اللہ نے انہیں ولی بنایا۔ اب آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ مولائے کائنات کا روحانی فیضان صرف پیدا ہونے کے بعد ہی نہیں، بلکہ ابھی وہ باپ کی پشت میں بھی نہیں آئے، ابھی وہ ماں کے شکم میں بھی نہیں آئے، جو دنیا میں آنے سے پہلے لوگوں کو فیضان کی خیرات تقسیم کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ جو دنیا میں آنے سے پہلے خیرات ولایت کی تقسیم کرتا ہے اس کو علی کہتے ہیں۔ اور یہ بات کون لکھ رہا ہے؟ اللہ اکبر۔ قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمت اللہ تعالی علیہ سلسلہ نقشبندیہ کے بہت بڑے بزرگ و صوفی بزرگ بھی ہیں، اور اللہ اکبر اتنے بڑے محدث اور مفسر بھی ہیں کہ ہندوستان کے علماء ان پہ ناز کرتے ہیں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، آئیے جہاں تک مولائے کائنات کی ولادت کی بات ہے تو مولائے کائنات کی ولادت کا تذکرہ بھی آپ کے سامنے کروں، تاکہ آج کی محفل کے اعتبار سے اللہ اکبر مولا مشکل کشا کی بارگاہ کے اندر ہم عقیدتوں کا خراج پیش کر کے ان کی خیرات حاصل کریں۔ اچھی طرح یاد رکھنا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ترمذی شریف کی حدیث ہے، سرکار ارشاد فرماتے ہیں کہ علی کی محبت صرف مومنوں کے دل میں ہوتی ہے، مومن ہی صرف علی سے محبت کر سکتا ہے۔ یہ منافق کے بس کی بات ہے ہی نہیں کہ وہ علی سے محبت کر سکے، اس لیے مومن اور منافق میں فرق کرنے کا معیار مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عطا فرما دیا۔ دراصل نفاق بھی دل میں چھپا ہے اور ایمان بھی دل میں چھپا ہے۔ اب جو چیز دل میں چھپی ہوئی ہے اس کو نہ میں جان سکتا ہوں نہ آپ جان سکتے ہیں، یہ کام تو غیب دا نبی کا ہے، لیکن مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے معیار دے دیا۔ محبت علی کے ذریعے سے مومن کو پہچانا کرو اور بغض علی کے ذریعے سے منافق کو پہچانا کرو۔ اس لیے حضرت سیدنا ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ جب بھی ڈاؤٹ فل مجمع میں ہم چلے جاتے کہ اپنے ہیں یا پرائے ہیں تو اس وقت علی کا ذکر کرتے، علی کا ذکر سن کر جن کے چہرے کھل جاتے ہم ان کو مومن سمجھتے، جن کے چہرے اتر جاتے ان کو منافق سمجھتے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ اب یہاں پر میں مولا مشکل کشا کی منقبت پڑھنے لگا ہوں تو اب معلوم ہونا چاہیے کہ یہ مجمع مومنوں کا ہے، منافقوں کا نہیں ہے۔
اس لیے کہ یہ کوئی مرثیے کی محفل نہیں ہے، ولادت علی کی محفل ہے۔ لگنا چاہیے کہ یہاں ولادت کا ذکر ہو رہا ہے۔ مولا مشکل کشا کی ولادت کی بات جہاں تک کہ ہے، تاریخ میں آتا ہے کہ جس وقت مولا مشکل کشا کی ابھی ولادت نہیں ہوئی تھی، علی پاک کی ابھی پیدائش نہیں ہوئی تھی، اس وقت حضرت مولا مشکل کشا کے والد بزرگوار حضرت ابو طالب جو ہے ایک سفر پر روانہ ہوئے، اور وہ سفر یمن کا سفر تھا۔ آپ یمن کے سفر میں تشریف لے گئے۔ جب آپ یمن پہنچے تو یمن پہنچنے کے بعد آپ کو کسی نے بتایا کہ یمن کے اندر ایک شخص ہے جس کی عمر جو ہے وہ تقریباً 300 سال ہے، وہ آسمانی کتابوں کا عالم ہے، اللہ نے اس کو آسمانی کتابوں کے علوم عطا کیے ہیں۔ اللہ اللہ فرمایا گیا کتابوں میں موجود ہے کہ جس وقت حضرت ابو طالب اس کے پاس پہنچے، اس کی عمر کی وجہ سے اس کی پیشانی کی چمڑی اتنی لٹک گئی تھی کہ وہ لوگوں کو دیکھنے کے لیے جو ہے اس طرح چمڑی اٹھا کر کے دیکھتا تھا۔ 300 سال کا انسان کتنی بڑی جو ہے وہ عمر والا ہوگا، لیکن اللہ اکبر جیسے ہی حضرت ابو طالب پہنچے ہیں اس شخص کے پاس، اس کا نام مشرم بتایا جاتا ہے، اس کے پاس پہنچے تو پہنچنے کے بعد جیسے ہی وہ دیکھتا ہے تو دیکھ کر کے پوچھتا ہے کیا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ کیا تم مکے کے رہنے والے ہو؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو کہا کہ پھر آپ کا نام جو ہے عبد مناف ہوگا اور دنیا آپ کو عمران کہتی ہوگی۔ کہا یہ بھی ہے۔ تو کہا کہ آپ کا تعلق کیا قریش سے؟ کہا یہ بھی ہے۔ کیا بنو ہاشم سے؟ کہا یہ بھی ہے۔ تو کہا کہ آپ کا کوئی بھائی ہے اور اس کا بیٹا، اس کا نام محمد ہے؟ تو کہا یہ بھی ہے۔ تو کہا اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو پھر میں یہ بات ضرور کہوں گا کہ اس کی عمر تقریباً جو ہے 30 سال کے قریب ہونے کو آ گئی ہے، اس لیے کہ ہم نے آسمانی کتابوں میں پڑھا ہے کہ آخری نبی کی عمر جب 30 سال کو پہنچے گی تو اللہ رب العزت اس کے چچا کے گھر میں ایک بیٹا پیدا کرے گا، اس کا نام علی ہوگا۔ نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، اس کا نام علی ہوگا۔ اور میں اگر غلطی نہیں کر رہا ہوں تو سن اے آنے والے ہاشمی قریشی، اس کا باپ اگر کوئی ہے تو وہ تو ہی ہے، اور مجھے امید ہے کہ وہ بچہ اپنی ماں کے پیٹ میں آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ اتنا سننا تھا کہ اس وقت تک کہ حضرت ابو طالب کو علم نہیں تھا کہ میری بیوی مراد سے ہے اور شکم میں بچہ آ چکا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت ابو طالب نے کہا کہ تم نے یہ بڑی باتیں کر دی ہے، لیکن یہ بتاؤ کہ تم سچے ہو، اس کا ثبوت کیا ہے؟ تم سچے ہو، اس کی سچائی کی دلیل کیا ہے؟ تو اس نے کہا کہ آپ کیا دلیل چاہتے وہ مجھ سے مانگ لیں، میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ تو اس وقت کہا کہ یہاں پر یہ جو درخت ہے انار کا، یہ خشک ہے، آپ اس کے لیے دعا کر دیں کہ یہ ہرا ہو جائے اور اس میں ابھی کے ابھی پھل پیدا ہو جائے۔ اس نے دعا کی تو وہ ہرا بھی ہو گیا اور پھل بھی پیدا ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت ابو طالب کو یقین ہو گیا کہ یہ بات جھوٹ نہیں بلکہ سچی کہتا ہے۔ تو اس وقت حضرت ابو طالب نے پوچھا کہ تجھے یہ ساری تفصیل کیسے پتا چلی؟ تو کہا کہ میں زندگی میں یہ دعا کرتا رہا کہ اللہ میری زندگی کا آخری وقت آ جائے، اس سے پہلے آخری نبی کے کسی خاندان کے فرد سے میری ملاقات کرا دے۔ اے رشک اللہ شاہ بابا کے دیار میں بیٹھ کر ذکر علی سننے والوں، 300 سال کا وہ عالم، آسمانی کتابوں کا عالم، ساری زندگی دعا یہ کرتا ہے کہ نبی کے خاندان کے کسی فرد کی زیارت کرا دے۔ ارے تم مقدر کے سکندر ہو، ایک وقت میں ایک اسٹیج پر نبی کے خاندان کے اتنے چہروں کی زیارت کر رہے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، خاندان اہل بیت۔ پیاسے سے پانی کی اہمیت پوچھو، بھوکے سے کھانا
کھانے کی اہمیت پوچھو. دراصل بستی میں سادات ہے تو ممکن ہے آپ کو قدر ہو یا نہ ہو، لیکن لوگ تمنا کرتے رہے کہ ایک جھلک نبی کے خاندان والوں کی نظر آ جائے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، بن دعا کے اللہ ہمیں صبح و شام سادات کی زیارت نصیب فرماتا ہے. ہمیں کتنی بڑی شہادت ہے، کتنے مقدر کے سکندر ہے. میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، تو عرض کر رہا تھا، وہ کہتا ہے کہ میں نے دعا کی تھی اور میری دعا شرف قبول ہونا ہی تھی، لیکن سن اے ابو طالب سن کہ جب تو جانا تو جانے کے بعد چونکہ اب میں اس شخص کے پاس جا نہیں سکتا، میرا سفر وہاں تک ہو نہیں سکتا، تو جا کر کے بس اتنا کہہ دینا اس عبداللہ کے در یتیم سے کہ میں اس پہ ایمان لاتا ہوں، میں اس پر ایمان لاتا ہوں، اس کی تصدیق کرتا ہوں. کاش کہ اس وقت تک میں ہوتا جب وہ نبوت کا اعلان کرتا. اس طرح کی بہت ساری باتیں آئی ہے. اس کے بعد اب حضرت ابو طالب کو انتظار تھا کہ مجھے جلدی سے مکہ پہنچنا ہے تاکہ مجھے پتا تو چلے کہ اس نے جو بات کہی اس میں سچائی کہاں تک ہے. جیسے ہی تجارت کا مال فروخت کر کے حضرت ابو طالب جو ہے وہ مکہ پہنچے اور فاطمہ بنت اسد سے ملاقات ہوئی. پہلی بات یہی کہ مبارک ہو، گھر میں کسی کی آمد ہونے والی، مبارک ہو کسی کی آمد ہونے والی ہے. دن گزرتے گئے. یہاں یہ بات بھی عرض کر دوں، شاید میں نے کسی محفل میں یہ بات پڑھی ہے لیکن آپ موضوع کی مناسبت سے پڑھتا ہوں. میر سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ کے حوالے سے، جب مولا کائنات اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، تھوڑا سا آواز کم کرے، سیٹی مارتا ہے تو ضرورت تھوڑا کی توجہ تبدیل ہوتی ہے، لوگوں کی توجہ تقسیم ہوتی ہے، اس لیے کہ یہاں آواز پر دھیان نہیں، یہاں تو ذکر پر دھیان دینے کی ضرورت ہے. اتنا بھی کم نہیں کر دیں کہ لوگوں کو بھی سمجھ میں نہ آئے. اعتدال کی راہ رکھیں. بہت اچھا مائک آپ کا ہے لیکن کان نہیں پھٹنے چاہیے، آواز دل میں اترنا چاہیے. ایک بار درود شریف پڑھیں آپ. رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلاۃ ایسے عاشقوں کی طرح ذرا پڑھیں، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. تو میں یہ عرض کر رہا تھا، جن دنوں مولا مشکل کشا ماں کے پیٹ میں تھے، اللہ اکبر، میر سید محمد بالگرامی رحمت اللہ علیہ نے اس کو لکھا ہے کہ جس وقت حضور علیہ صلاۃ و تسلیم کا وہ وسیع، حضور کا وہ اخی، باب مدینۃ العلم ماں کے شکم میں ہے. دیکھو ماں کے شکم میں بچہ جب ہوتا ہے تو ہمیں پتا بھی نہیں ہوتا کہ وہ ماں کے شکم والے کی حیثیت کیا ہے، اور پیٹ کے بچے کو بھی پتا نہیں ہوتا کہ دنیا میں ہو کیا رہا ہے. یہی تو بات ہے. پھر انسان پیدا ہوتا ہے، کبھی کبھی بچے مٹی اٹھا کر کے کھاتے ہیں. ہم نے بچوں کو پاخانہ اٹھا کر بھی کھاتے ہوئے دیکھا ہے، اس لیے کہ بچے کو بچہ کہتے ہیں، اس لیے کہ اس کو عقل نہیں ہوتی، اس کو شعور نہیں ہوتا، اسے اچھے برے میں تمیز نہیں ہوتی. اگر اس کے سامنے پیسے رکھ دیے جائیں اور آگ رکھ دی جائے تو بچہ یہ فرق نہیں کر پاتا کہ آگ کیا ہے اور پیسہ کیا ہے، وہ اپنے نفع اور نقصان میں فرق نہیں کر پاتا. لیکن چونکہ میں مولا مشکل کشا کی منقبت پڑھنے بیٹھا ہوں اور الحمدللہ پوری ذمہ داری سے یہ بات کہنے لگا ہوں، اللہ کا شکر کرتے ہوئے، میں صرف مولا مشکل کشا کی فضیلت اہل سنت کی کتب سے بیان کر رہا ہوں اور ذمہ داری سے بیان کر رہا ہوں. اپنی گفتگو کا ذمہ دار میں خود ہوں. بے فضلی تعالی نہ ہم رافضی ہیں نہ ہم تفسیری ہیں، ہم پیور اہل سنت غوث پاک کے مسلک پر ہے، رشک اللہ شاہ بابا کے مسلک پر ہے، پابند ہے. ہم پابند ہے اس منبر کی آبرو کے تحفظ کے حوالے سے. درجنوں سادات یہاں پر موجود ہیں. میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، بچوں کو فرق نہیں ہوتا کہ پاخانہ کسے کہتے ہیں اور مٹھائی کسے کہتے ہیں. بچوں کو شعور نہیں ہوتا کہ پیسے اور آگ میں فرق کیا ہے، بچوں کو شعور نہیں ہوتا کہ نفع نقصان میں فرق کیا ہے. لیکن آؤ علی اعلیٰ کی بات کریں، مشکل کشا کی بات کریں، اس فاتح خیبر کی بات کریں. لوگ پیدا ہو کر عظمت مصطفیٰ نہیں جان سکے، لیکن اللہ اللہ یہ علی ہے، علی فاطمہ کا شوہر، یہ علی ہے، علی حسنین کا بابا، یہ علی ہے، علی نبی کے بستر پہ ہجرت کی رات سونے والا، یہ علی ہے، علی فتح مکہ کے دن نبی کے کندھوں پہ کھڑے ہونے والا. مولا مشکل کشا کہتے ہیں جب نبی نے مجھے اپنے کندھوں پہ کھڑا کیا تو میں اتنا بلند ہو گیا، یہ تصور
اٹھا کر آسمان کا کنارہ چھو سکتا ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری. کوڈی نار والو، آپ ایسا آج نہیں سن رہے جیسا ذکر علی سنی سنتے ہیں. تھوڑی سی ایسا لگتا ہے موسم میں سردی بھی نہیں ہے، لیکن آپ کا وہ انداز بھی نہیں ہے آج سننے کا. میں اکثر اپنے احباب سے کہتا ہوں کہ جب میں اصلاحی خطاب کرتا ہوں تو مجھے کوئی داد و دہیش کی ضرورت نہیں ہوتی، اور یوں بھی ضرورت مجھے نہیں ہے آپ کی، لیکن مجھے لگے تو صحیح کہ سب یہاں علی والے بیٹھے ہوئے ہیں. کسی کو زبردستی کھینچتان کے نہیں لایا گیا. مجھے لگنا بھی تو چاہیے نا کہ کون کون یہاں پر خوشی سے آیا ہے اور کون جشن ولادت مولود کعبہ کے جشن میں آیا ہے. تھوڑا سا لگنا بھی چاہیے. آپ زندہ ہیں، آپ جاگ رہے ہیں، آپ سن رہے ہیں، اور میری بات آپ کے سمجھ میں آ رہی. مجھے پتا چلنا چاہیے محفل گونج جائے سبحان اللہ کے نغمہ سے، تاکہ پتا چلے کہ یہاں سب علی والے موجود ہیں، صحابہ کے عشاق موجود ہیں، اہل بیت کے غلام موجود ہیں، خلفائے راشدین کے نام لیوا موجود ہے، صدیق و فاروق کے پیروکار موجود ہے، غوث و خواجہ کے پیروکار موجود ہے. میرے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، تو انسان پیدا ہو کر بھی اللہ اکبر پیدائش کے بعد نہیں پتا ہوتا کہ یہ میری امی ہے یا یہ میری خالہ ہے. اللہ اکبر، اس کے منہ میں جس کا دودھ دے دیا جاتا ہے بندہ پی لیتا ہے. لیکن آؤ علی کی بات کرتے ہیں. یہ سید محمد بن کرامی لکھتے ہیں کہ جب علی اپنی ماں کے پیٹ میں تھے اس وقت پوری امت کا اتفاق ہے ابھی نبی نے اعلان نبوت نہیں کیا ہے. مکے والوں کو پتا نہیں ہے کہ آخری نبی جلوگر ہو چکا ہے، اس لیے کہ نبی نے ابھی اعلان نبوت نہیں کیا ہے. لیکن تاریخ گواہ ہے، میر صاحب لکھتے ہیں کہ جس وقت مولا مشکل کشا ماں کے پیٹ میں تھے اور اللہ کے رسول اپنے چچا کے پاس تشریف لاتے اور حضرت فاطمہ بنت اسد وہاں موجود ہوتی، تو اس وقت وہ رسول اللہ کے استقبال کے لیے اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی. حالانکہ پیٹ میں آنے سے پہلے ایسا کبھی نہیں تھا. اس کی وجہ یہ ہے کہ بڑے چھوٹوں کا احترام تھوڑی کرتے ہیں. اللہ اکبر، وہ بہرحال چچی تھی اور ابھی معلوم نہیں کہ یہ آخری نبی ہے، کلمہ بھی نہیں پڑا، اس لیے کہ اعلان بھی نہیں ہوا. لیکن جب علی ماں کے پیٹ میں آئے تو فاطمہ بنت اسد کا معمول بن گیا کہ جب بھی نبی کو دیکھتی اٹھ کر کے کھڑی ہو جاتی، جب بھی نبی کو دیکھتی اٹھ کے کھڑی ہو جاتی. ایک دن ابو طالب نے پوچھا کہ تم ایسا کیوں کرتی ہو؟ تو فاطمہ بنت اسد نے کہا جب بھی محمد آتے ہیں میرے پیٹ کا بچہ اندر سے ایسی قوت لگاتا ہے کہ مجھے اٹھ کر کے کھڑے ہو جانا پڑتا ہے. سبحان اللہ، سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. مجھے اٹھ کر کے کھڑے. ایک دن حضرت ابو طالب نے امتحان کے لیے ایسا کیا. جب رسول اللہ تشریف لائے تو دونوں ہاتھ فاطمہ بنت اسد کے کندھوں پہ رکھ کر کے دبا دیا کہ اب اٹھنے نہ پائے. عورت ہوتی ہے، لیکن جب عورت کے پیٹ میں بچہ آ جائے تو اور کمزور ہو جاتی ہے، وہ ناتواں ہو جاتی ہے. لیکن اللہ امتحان کے طور پر جب حضرت ابو طالب نے اپنی کمزور بیوی جس کے پیٹ میں بچہ تھا دونوں ہاتھ رکھ کے کندھے کو دبا دیا، حضور تشریف لائے. قربان جائے ادھر باپ کی طاقت دبا رہی تھی، اندر سے علی کی طاقت اٹھا رہی تھی. آخر ابو طالب کے طاقت کو، زور کو ہٹا کر کے فاطمہ بنت اسد کھڑی ہو گئی اور بتا دیا کہ خاتہ خیبر کی طاقت کا عالم کیا. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. ماں کے پیٹ میں جس کی قوت کا یہ عالم ہو، اور یہاں تو کھڑے رہنے کا معاملہ ہے. لوگوں کو تو نبی پر سلام پڑھنے کے لیے کھڑے رہنے میں جان پہ بناتی ہے.
آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا، امام اہل سنت کہتے ہیں آنکھیں ملنا جھنجلا پڑنا لاکھ جمائی انگڑائی نام پہ اٹھنے کو لڑتا ہے، اٹھنا بھی کچھ گالی ہے۔ لوگ ابھی تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ نبی پہ سلام کھڑے ہو کے پڑھنا چاہیے کہ بیٹھ کے کرنا چاہیے، لیکن یہ علی ہے جو پیدا ہونے سے پہلے نبی کے لیے ماں کو کھڑا کر رہے ہیں۔ اسی پہ بس نہیں، میر صاحب نے یہاں تک لکھا ہے کہ حضرت فاطمہ بنت اسد نے کہا اے میرے محمد روحی فدا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ میرے پیٹ کا بچہ ہے، جب تم گھر میں آتے ہو جدھر جدھر جاتے ہو یہ بچہ ادھر ہی ادھر گھوم جاتا ہے۔ نبی کے لیے کھڑے ہونے کا مسئلہ نہیں ہے، نبی کی طرف چہرہ بھی کر رہے ہیں، اور حضور جدھر جا رہے ادھر ہی ادھر چہرہ ہو رہا ہے، ادھر ہی ادھر چہرہ ہو رہا ہے۔ سرکار سے کہا یہ بچہ ادھر ہی ادھر منہ کرتا ہے جدھر آپ جاتے ہیں، یعنی قربان علی کو نبی کی طرف رخ کرنے کا کس قدر خیال ہے۔ بڑا بھیا سمجھ کر تو نہیں کیا ہوگا، بڑا بھائی سمجھ کر تو نہیں کیا ہوگا، اس لیے کہ گھر میں بڑے بھائی سے بڑا درجہ باپ کا ہوتا ہے، ماں کا ہوتا ہے، کے لیے اتنا اہتمام نہیں ہے۔ پتا چلا علی تو ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آئے ہیں، علی ماں کے پیٹ سے معرفت لے کر آئے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، سبحان اللہ، ماں کے پیٹ میں ادھر ادھر گھومتے ہیں۔ جب کہا نا کہ یہ ادھر ہی ادھر چہرہ کرتا ہے تو سرکار نے کیا جواب دیا؟ فاطمہ بنت اسد میرے ماں باپ ان پہ قربان، میرے نبی نے فرمایا یہ صرف میری چچی نہیں بلکہ میری ماں بھی ہے۔ سرکار نے فاطمہ بنت اسد کو اپنی ماں کہا، حضور علیہ السلام ان کی قبر میں لیٹے، اپنا کپڑا ان کو کفن کے لیے دیا، بطور تبرک عطا فرمایا، ان کے لیے دعائیں فرمائی، اللہ اکبر۔ تو فاطمہ بنت اسد نے جب کہا نا کہ یہ آپ کی طرف چہرہ کرتا ہے تو اللہ کے رسول نے دعا دی، کرم اللہ تعالی وجہ الکریم، جو چہرہ میری طرف گھومتا رہتا ہے اللہ اس چہرے کو اور بزرگ عطا فرما دے۔ سبحان اللہ، اسی شاید یہ بھی وجہ ہے ان کو کرم اللہ وجہ کہنے کی۔ ہر صحابی کو ہم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، لیکن جب مولا مشکل کشا کی بات آتی ہے تو ان کو کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کہتے ہیں۔ یہ مولا مشکل کشا کے پیٹ میں رہنے کے ایام ہے، اور جہاں تک کہ ولادت کی بات آتی ہے تو اللہ اکبر، مولانا عبد الرحمن جامی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں کہ بعض لوگوں کا مسلک یہ ہے کہ مولا مشکل کشا کعبے میں پیدا ہوئے۔ امام حاکم نے اپنی مستدرک میں لکھا ہے، امام حاکم لکھتے ہیں کہ علی یہ مرتضی جوف کعبہ میں یعنی کعبۃ اللہ شریف کے سینٹر میں پیدا ہوئے، علی یہ مرتضی کی ولادت کعبۃ اللہ شریف میں ہوئی ہے۔ اس طریقے سے ازالت الخفا میں شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا ہے کہ مولا مشکل کشا کعبۃ اللہ شریف کے اندر پیدا ہوئے، اور بھی بہت سارے بزرگوں نے لکھا ہے۔ اور بات یہ ہے کہ روایت کتنی بھی ضعیف ہو، اگر وہ روایت ثابت شدہ ہمارے بزرگوں نے کہہ دیا ہے تو فضائل اعمال میں اس کو قبول کرنے کے اندر جو ہے کوئی انکار نہیں ہونا چاہیے۔ اور بات تو یہ ہے یار، ہم عشق کے بندے ہیں، کیوں بات بڑائی ہے، اللہ اکبر۔ میں ایک بات صرف آپ سے کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کا دل اس پہ مطمئن نہیں ہوتا کہ علی کعبے میں پیدا ہوئے، میں آپ کو کچھ نہیں کہنا چاہتا، میں نے تو کچھ کہنا ہی نہیں ہے، میں کوئی محقق تو ہوں نہیں، لیکن بات صرف اتنی کہنا چاہتا ہوں، آپ مجھے یہ بتائیں کہ کعبۃ اللہ افضل ہے یا رسول اللہ کا گھر افضل ہے؟ کیا بات ہے، کعبۃ اللہ افضل ہے یا رسول اللہ کا گھر افضل ہے؟ امام اہل سنت سید اعلیٰ حضرت رضی اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نہیں دلہن، کعبہ دلہن ہے، تربت اطہر نہیں دلہن، جو پی کے پاس ہے وہ سہاگن کنور کی ہے، یعنی کہ کعبہ بھی دلہن ہے اور تربت اطہر بھی دلہن ہے، لیکن دونوں دلہنوں کا حال یہ ہے کہ یہ تربت اطہر نہیں دلہن ہے اور یہ پی کے پاس ہے، تو جو سہاگن پیا کے پاس ہو اس کی تو شان ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ اسی لیے رسول اللہ کی جو تربت اطہر کی مٹی ہے، جو حضور کے جسم سے لگی ہوئی ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ کعبے سے بھی افضل ہے، وہ عرش سے بھی افضل ہے، وہ جنت سے بھی افضل ہے۔ کائنات کی کوئی شے اس مٹی کے برابر نہیں ہو سکتی جو مصطفیٰ جان رحمت کے جسم اقدس سے مس ہو جائے۔ اب مجھے بتاؤ، کعبہ میں پیدا ہونا 2 منٹ کا
नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, खानदान अहले बैत। मैं कोई मौकिक तो नहीं, लेकिन रसूलुल्लाह का घर, बहुत खूब, हक हक। रसूलुल्लाह का घर काबतुल्लाह से अफजल है, इसलिए कि मुस्तफा जान रहमत उसमें जलवकर है। मुस्तफा जान काबा तमन्ना करता है कदम नाज़े मुस्तफा का। वाह 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 वाह। हुजूर अलैहिस्सलातु व तस्लीम का इस्तिकबाल करता है। अरे जिसके कदमों का अर्श को इंतजार हो, जिसके कदमों का अर्श को इंतजार हो, क्या उसके कदमों का काबे को इंतजार नहीं होगा? तो हुजूर के घर में मौला मुश्किल कुशा रहते हैं, तो हुजूर के घर में परवरिश हुई है मौला मुश्किल कुशा की। कब से? बचपन से लेकर 21 साल की उम्र तक, यानी जब तक शादी नहीं होगी। जी हक। शादी नहीं होगी। अच्छा शादी भी हुई, ओहो ओहो शादी भी हुई, ओहो। तो दुल्हन कौन सी मिली? हक हक हक। जमीन पे चलता देखकर ओहो। अर्श जिसे रश्क के साथ देखता है उसे फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, हुजूर जिसको अपने जिगर का टुकड़ा कहे उसे सैयदा फातिमा कहते हैं। सुभान अल्लाह। आप और हम उनके अजमत का अंदाजा क्या लगा सकते हैं? ओहो। जिसके लिए मुनादी की जाएगी क़यामत के दिन, महशर वालों अपनी गर्दनों को झुकाओ, नबी की बेटी फातिमा पुलसरात से गुजरने वाली है। वाह 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 वाह। वो दुल्हन है मौला मुश्किल कुशा की। हुजूर अलैहिस्सलाम ने शादी भी की, तो लेकिन मेरा उन्वान वो नहीं। तो मैं अर्ज ये कर रहा था, वाह, हमें सिर्फ ये करना है बहुत कि रसूलुल्लाह ने जिसको जो मर्तबे दिए वो मानना है। सुभान अल्लाह। ना हम गुलू करें, वाह वाह वाह, ना हम कटौती करें। बहुत खूब। कटौती करोगे तो खारजी बन जाओगे, हाँ, गुलू करोगे तो राफजी बन जाओगे। क्या बात। ना हमने खारजी बनना है, ना हमें राफजी बनना है। हमें गौसो खाजा के नक्शे कदम पे रहना, हमें अपने आकाओं के नक्शे कदम। हम क्या जाने खारजियत क्या है? हम जूते की नोक पे रखते खारजियत को, हम जूते की नोक पे रखते राफजियत को। लेकिन रसूलुल्लाह ने जिसको जो मर्तबा दिया है उसके मुताबिक मर्तबा माने। सहाबा को जो शाने दी वो माने, अहले बैत को जो शाने दी वो माने। हम क्यों ऐसा करें? अगर मौला एक कायनात काबतुल्लाह शरीफ में पैदा हुए तो हमें इसकी कबूल करने में क्या तकलीफ है? क्या बात है। हक ठीक है, हक हक। अगर आपका ज़ौक़ इसको बर्दाश्त नहीं करता, बहुत को बहुत कोई को, बात नहीं है, बहुत को बहुत को, कोई बात नहीं बहुत है। को। वाह वाह। लेकिन वो मौला मुश्किल कुशा, अल्लाह अकबर, अल्लाह जिसकी शान ये है ओहो कि सरकार फरमाते हैं, और ये बात मैं नहीं बोल रहा हूं सिर्फ, ओहो ये सैयदना फारूक आजम ने कहा है ओहो कि जो 3 चीजें रसूलुल्लाह ने अली को दी है, ओहो। अगर उनमें से कोई एक भी मुझे मिल जाती तो सुर्ख ऊंटों से बेहतर होती मेरे लिए। ये पहली बात, अली को मुस्तफा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी अता की, और सबसे चहीती बेटी अता की, सबसे चहीती बेटी दी। दूसरी बात कि अली ये मुर्तजा के लिए कहा कि जनाबत की हालत में कोई भी जुनबी मस्जिद नबवी में कदम नहीं रख सकता। जनाबत की हालत में अगर कोई मस्जिद में आ सकता है, या तो वो नबी है या तो वो अली है। आप गौर फरमाएं, ये हजरत फारूक आजम मनकबत पढ़े। इससे ये भी हमें पता चला कि सहाबा के दिल में मौला मुश्किल कुशा के लिए कोई अदावत नहीं थी, तभी तो फजीलतें पड़ी है, वाह, तभी तो फजीलतें पड़ी। ये जो आज किससे मशहूर हो गए कि ये लड़ाई थी और वो झगड़ा था, ये फरेब है। सिद्दीक और फारूक कितना प्यार करते थे मौला मुश्किल कुशा से, उतना प्यार तो आज कोई किसी से कर भी नहीं वाह सकता। वाह वाह वाह। फारूक आजम कहते हैं कि मौला अली को यूं कहा, अल्लाह अकबर, अपनी बेटी अता की, और फिर मस्जिद में हालत जनाबत में आने की इजाजत दी, और फरमाते हैं मुहीब और महबूब की सनद अता की, ये कहकर कि खैबर के दिन कि मैं झंडा कल उसको अता करूंगा जो अल्लाह और रसूल से मोहब्बत भी करता है और वो महबूब भी है। ये 3 फजीलतें हैं, और फजीलतें तो और भी हैं, फजीलतें तो और भी हैं। लेकिन मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीवानों, तो बहरहाल
ہمیں آج ایسا وقت نہیں ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہتا ہوں، آج ایسا ٹائم نہیں ہے کہ ہم ان باتوں پہ بحث کریں کہ کس کی پیدائش کہاں ہوئی. اس لیے کہ قوم تجارت کے میدان میں پیچھے ہے، قوم تعلیم کے میدان میں پیچھے ہے، قوم غربت کی چکی میں پس رہی ہے. اسلام دشمن طاقتیں شام، یمن، سیریا، کشمیر اور دیگر علاقوں کو نشانہ بنا رہے، مسلمانوں کو کچل رہے، مسلمانوں کا قتل عام ہو رہا ہے. ابھی تک مسلمان اسی میں پڑے رہیں گے کہ کون کہاں پیدا ہوا. آپ بتائیں تو صحیح یہ باتیں. آج کل مسائل کیا ہیں اور ہم کہاں الجھے ہوئے ہیں. کسی نے اسی لیے کہا اغیار محرومہ سے بھی آگے نکل گئے، اغیار محرومہ سے بھی آگے نکل گئے، الجھے ہوئے ہیں صبح کی پہلی کرن میں. ہم کب تک کہ صبح کی پہلی کرن میں الجھو گے؟ ارے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو اپنے بستر پہ لٹائیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت مدینہ منورہ میں ہجرت کر کے جائیں اور جانے کے بعد اللہ کے رسول ایک کا دوسرے کو بھائی بنا دے، اس کو عقد مواخات کہتے ہیں. توجہ کریں، یہ کوئی چھوٹی موٹی فضیلت نہیں ہے کہ سرکار نے ایک کا بھائی دوسرے کو، دوسرے کا بھائی تیسرے کو عقد مواخات میں ایک دوسرے کو باندھ دیا. لیکن پھر یہ ہوا سارے صحابہ کی جوڑ لگ گئی. اب بچے تھے تو ایک علی بچے تھے، اب بچے تھے تو ایک علی بچے تھے، اور اب بچے تھے تو ایک نبی بچے تھے. نبی کا کوئی بھائی ہو نہیں سکتا تھا، کوئی نبی کا بھائی ہو نہیں سکتا تھا. لیکن اللہ جس وقت سب کی جوڑیاں لگ گئی تو مولا مشکل کشا روتے ہوئے کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ آپ کی تقسیم پہ قربان، آپ نے ایک دوسرے کا بھائی سب کو بنا دیا اور میں تنہا رہ گیا. حضور نے مسکرا کے کہا انت اخی فی الدنیا والآخرہ، تو میرا بھائی ہے دنیا میں بھی اور آخرت میں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری. یہ شرف ہے کسی کے؟ اللہ اکبر. سرکار علیہ السلام نے جس کو دنیا اور آخرت میں اپنا بھائی، سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے کانوں سے رسول اللہ سے سنا ہے کہ اگر کوئی آدم علیہ السلام کا علم دیکھنا چاہے، توجہ کریں، یہ صدیق اکبر مولا مشکل کشا کی منقبت اس طرح پڑھتے ہیں. آج میں اپنے جوانوں کو یہ بھی کہنا چاہتا ہوں، میری قوم کے جوانوں، اگر کوئی کہانی قصہ گڑھ کر آپ کے پاس آئے بدگمان کرنے کے لیے صحابہ کے حوالے سے، تو آپ نے اس کو جھٹک دینا ہے. اس لیے کہ ہم کہانی قصوں کے پابند نہیں ہیں، قرآن حدیث کی دلیلیں ہمارے پاس موجود ہے. اگر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ یہ کہانی قصوں کی کوئی اہمیت ہوتی تو سیدنا غوث الاعظم دستگیر، سرکار غریب نواز، حضرت مخدوم اشرف، داتا علی حجوری، یہ لوگ بھی علی کے بیٹے ہیں. یہ کبھی اللہ اکبر صدیق اکبر اور فاروق اعظم کی تعظیم نہ کرتے. اگر انہوں نے تعظیم کی ہے تو بات سمجھ میں آتی ہے کہ علی کی اولاد ہو کر بھی اگر خلفائے راشدین کے خلفائے ثلاثہ کی تعظیم ہو رہی ہے تو اس کا مطلب ان کو یہ علم تھا کہ یہ علی کے بے وفا نہیں تھے، یہ اہل بیت کے غدار نہیں تھے. تبھی تو ان لوگوں نے ان سے پیار کیا، ان لوگوں سے محبت کی. اپنی آخرت خراب نہ کرنا. ہم 1450 سال کے بعد کی پیداوار ہے. غوث و خواجہ کو صرف کتابوں کا علم نہیں تھا، خدا نے ان کو غیب کی نگاہیں بھی عطا فرمائی. اس لیے ہمیں تعظیم کا دامن ہاتھ سے نہیں چھوڑنا چاہیے. صدیق اکبر بیان کر رہے ہیں، تنویر الازہار کے اندر یہ روایت موجود ہے، نور الازہار کے اندر، تنویر الابصار کے اندر یہ روایت موجود ہے. صدیق اکبر فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر آدم کا علم، یوسف کا حسن و جمال، موسیٰ کا جلال، عیسیٰ کا زہد اور محمد عربی کا اخلاق دیکھنا ہو تو علی مرتضیٰ کو دیکھ لیا کرو. سبحان اللہ. اکبر بیان کریں، صدیق اکبر بیان کریں. آئیے بہت دور نہ جاتے ہوئے اپنی بات مکمل کرو، جلدی سے سمیٹو. مولا مشکل کشا وہ ہیں، مولا کائنات مشکل کشا وہ ہیں کہ اللہ اکبر جن کی فضیلتیں بہت ہیں.
اعتقاد الاحباب میں امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ جتنے فضائل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں مولا مشکل کشاں کے لیے بیان کیے گئے ہیں اتنے فضائل کسی اور کے لیے بیان نہیں ہوئے۔ امام حاکم نے بھی اس کو لکھا ہے، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، لیکن آؤ مولا مشکل کشاں کی شان کیا ہے، مولا مشکل کشاں کا مقام کیا ہے۔ سرکار علیہ السلام کے وصال کے بعد، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایک دیہاتی آیا اور آنے کے بعد کہنے لگا سیدنا صدیق اکبر کے پاس، خلیفہ اول امیر المومنین صدیق اکبر کے پاس آ کے کہتا ہے امیر المومنین حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مجھ سے 100 اونٹ لیے تھے۔ کتنے؟ 100 سرخ اونٹ لیے تھے قرض کے طور پہ، اور فرمایا تھا کہ میں لوٹاؤں گا، اور سرکار علیہ السلام وصال فرما گئے۔ رقم بڑی ہے، اونٹ زیادہ ہیں، بھئی ایک اونٹ کی رقم تو بہت زیادہ ہوتی، 100 اونٹ تھی، بڑی رقم ہے، آپ مجھے عنایت کریں۔ سیدنا صدیق اکبر نے کہا بالکل دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن ایک شرط ہے، کوئی ثبوت پیش کریں۔ اللہ کے رسول نے آپ سے لیا تھا، اس کا ثبوت آپ ہمیں دیں، میں واپس دے دوں گا، آپ کو ذمہ دار دے دوں گا۔ وہ وہاں سے نکلا، اس کے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا۔ پھر وہ فاروق اعظم کے پاس آیا، آنے کے بعد کہتا ہے کہ اے عمر ابن خطاب، حضور علیہ السلام نے ایسا ایسا وہی بات کہی، فاروق اعظم نے بھی وہی بات دہرائی کہ بھائی کوئی ثبوت دے دیں، لے جائیں، اللہ نے کوئی کمی نہیں کی ہمیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، لیکن لے جائیں، ثبوت پیش کریں۔ وہ وہاں سے نکلا، ثبوت نہیں تھا، کسی نے اس سے کہا ایک کام کرو، حضور کے چچا زاد علی کے مرتضیٰ ہیں، وصی رسول ہیں، ان کے پاس جائیں اور ان کے پاس جا کر کے عرضی لگائیں۔ وہ مولا مشکل کشا کے پاس آیا اور آنے کے بعد کہا علی دراصل بات یہ ہے کہ حضور علیہ السلام نے 100 اونٹ لیے تھے اور اب حضور کا وصال ہو گیا، میں صدیق و فاروق کے پاس گیا لیکن انہوں نے یہ جواب دیا، اب آپ کیا کہتے ہیں وہ بتائیں۔ مولا مشکل کشا نے گردن جھکائی، آنکھیں بند کی اور اس کے بعد فرمایا مجھے یاد آتا ہے کہ میرے نبی نے مجھے وصیت کی تھی، وصی رسول کو وصیت کی تھی، علی جب میرا وصال ہو جائے گا تو ایک دیہاتی آئے گا اور آنے کے بعد وہ 100 اونٹ مانگے گا آپ سے تو اس کو 100 اونٹ دے دینا۔ اب مولا مشکل کشا، اللہ اکبر، 100 اونٹ کی بات ہے تو مولا مشکل کشا نے حضور سے پوچھا ہوگا کہ یا رسول اللہ میں دوں گا کہاں سے؟ تو سرکار ابد کرال علیہ السلام نے فرمایا علی فلاں جنگل میں ایک ٹیلہ ہے، وہاں جانا، اور وہاں جانے کے بعد یہ کہاں سے پڑھ رہا ہوں آپ کو پتا ہے؟ میں یہ پڑھ رہا ہوں جو ہے سیر الاقطاب سے پڑھ رہا ہوں، ساتھ میں کتاب کا حوالہ بھی آپ کو دے رہا ہوں کہ آپ یہ نہیں سمجھے کہ میں نے اپنی طبیعت سے گڑھ دیا، واللہ یہ نہیں ہے، اس کے ذمہ دار سیر الاقطاب کے مصنف ہے۔ یہ بات آپ سے کہنا چاہتا ہوں، آپ کو جو بھی بات کرنا ہے ان سے کریں، میری حیثیت ناقل کی ہے لیکن منقبت پڑھنے کے لیے بیٹھا ہوں نا، تو میں بتاؤں گا نا آپ کو، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں صاحب سیر الاقطاب لکھ رہے ہیں کہ سرکار ابد کرار صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ علی فلاں جنگل میں جانا اور اس ٹیلے کے پاس کھڑے ہو کر کے یہ جو دعا میں تمہیں تعلیم کر رہا ہوں وہ دعا پڑھنا، پھر دیکھنا اللہ کی شان کیا ہے، اللہ کی قدرت کیا ہے۔ اللہ اکبر۔ مولا مشکل کشا نے اس دیہاتی سے کہا مجھے سب یاد آ گیا ہے، کل جو وہ صبح کے وقت فلاں جنگل میں فلاں ٹیلے کے پاس آ جانا، تمہارے 100 اونٹ تمہیں مل جائیں گے قربان۔ پھر حضرت مولا مشکل کشا نے سرکار سلمان فارسی کو کہا سلمان جاؤ اور مدینہ منورہ میں اعلان کر دو کہ حضور تو پردہ فرما چکے ہیں، اگر نبی کا معجزہ دیکھنا ہے تو فلاں جنگل میں فلاں ٹیلے کے پاس آ جائے۔ اور پھر کیا ہوا، سارے مدینہ منورہ کے لوگ اس جنگل میں ٹیلے کے پاس جمع ہو گئے۔ مولا مشکل کشا ولیوں کا ولی، ولیوں کا ولی، جس کے در سے ولایت بڑھتی ہے، جس کے در سے ولایت تقسیم ہوتی ہے، جس کی روحانیت کے فیضات سے لوگ ولی بنتے ہیں، جس کی نگاہ عنایت لوگوں کو ولی بناتی ہے۔ اچھی طرح یاد رکھو، جب تک کہ علی نہیں چاہتا کوئی ولی بن نہیں پاتا۔ اللہ اکبر۔ مطلع القمرین میں امام اہل سنت نے لکھا ہے کہ اللہ کے خلیفہ اعظم مصطفیٰ جان رحمت ہے، مصطفیٰ جان رحمت خدا کے نائب اعظم ہے، خلیفہ اعظم ہے، سارے کن مکن کے اختیارات اللہ نے سب اپنے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو دے رکھے ہیں۔ بارش برستی ہے، اس کی تشریح کے ساتھ بیان کر
کر رہا ہوں، بارش برستی ہے مصطفیٰ جان رحمت کے اختیار سے، زمین میں دانے اگتے ہیں مصطفیٰ جان رحمت کے اختیار سے، اللہ اکبر، لوگوں کو روزی ملتی ہے، جو ملا تم سے ملا، تم پہ کروڑوں درود، لوگوں کو روزی ملتی ہے، مصطفیٰ جان رحمت کی خیرات ملتی ہے، گویا کہ یہ کائنات کا جو نظام چل رہا ہے وہ آمنہ کے لال کو سارے اختیارات دیے گئے ہیں، اور فرمایا حضور کے بعد اللہ نے یہ اختیارات اگر کسی کو دیا ہے تو وہ مولا مشکل کشا کو عطا فرمایا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ قادریوں یہ بشارت بھی پھر سن لو کہ مولا مشکل کشا کے بعد وہ اختیارات جو ہے تقسیم در تقسیم ہوتے ہوئے ہمارے مرشد، ہمارے آقا، ہمارے مولا، ہمارے ملجا، قیامت کا ہمارا سہارا، جسے دنیا سید الاولیاء، سلطان الاولیاء، قطب الاولیاء، اللہ اکبر، ولی الاولیاء سیدنا شیخ عبد القادر کے نام سے جانتی ہے، اللہ نے یہ سارے اختیارات ان کو عطا فرما دیے، اور امام مہدی کی آمد تک یہ سارے اختیارات انہی کے پاس۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، خاندان نعرہ رسالت، فیضان غوث اعظم۔ خاندان رسالت کی شان یہ تو مولا مشکل کشا نے حضرت سلمان فارسی سے کہا لوگوں کو کہو سب جمع ہو جائیں، مدینے والے جمع ہو گئے، مولا مشکل کشا اس ٹیلے کے پاس پہنچے، اور پہنچنے کے بعد حضور علیہ السلام نے جو دعا تعلیم فرمائی تھی وہ دعا پڑھی، لوگوں نے خوش نصیب تھی وہ آنکھیں جنہوں نے پہاڑ سے حضرت صالح کی اونٹنی کو نکلتے دیکھا تھا، جنہوں نے صالح کی اونٹنی کو پہاڑ سے نکلتے دیکھا تھا، وہ آنکھیں بھی خوش نصیب تھی، لیکن جب مولا مشکل کشا نے دعا کی تو لوگوں نے دیکھا کہ اس ٹیلے سے سرخ اونٹ نکل رہا ہے، سرخ اونٹ علی کی دعا سے نکلا، اور اس نے جہاں جہاں قدم رکھا اس کے قدم سے بھی اونٹ نکلنے لگے اور قطار لگ گئی، جب گنا گیا تو وہ پورے 100 تھے، مولا علی نے دیہاتی سے کہا یہ تیرا مال لے کر کے چلا جا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ علی وہ ہے، علی پاک کی شان یہ ہے، میرے پیارے آقا علیہ السلام کے دیوانوں، علی یہ مرتضیٰ کا مقام دی، حضور علیہ الصلوۃ و تسلیم، مولا مشکل کشا کی نماز عصر چھوٹ جاتی ہے، سورج پلٹ کے آیا، حضور کے پردہ فرمانے کے بعد حضور کے پردہ فرمانے کے بعد ایک بار پھر سورج پلٹا، اور پلٹانے والی ذات علی مرتضیٰ کی۔ سبحان اللہ۔ اس کو لکھنے والے کون ہیں؟ مولانا عبد الرحمن جامی لکھ رہے ہیں۔ یہ عبد الرحمن جامی کون ہے پتہ ہے؟ اپنے مختصر سا تعارف کرا دوں، اجازت تو سننا چاہتے ہیں تو کرا دوں تعارف ان کا۔ جو یہ بات لکھنے والا ہے وہ ہے کس مقام کا آدمی، وہ کس شان کی شخصیت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام کا وہ کتنا بڑا عاشق ہے۔ حضور کی جالیوں کے پاس جا کے کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ کا مہمان ہوں اور بھوکا ہوں، مجھے پاس کھانا نہیں ہے، اور میں کسی سے جا کر نہیں کہوں گا کہ کھانا چاہیے۔ آنکھ بند ہوئی، اونگ کی کیفیت طاری ہوئی، حضور روضہ اطہر سے باہر نکلے بعد وصال، اور اس کے بعد ہاتھ میں روٹی ہے، اپنے ہاتھ سے عبد الرحمن کو کھانا کھلایا، ایک لقمہ کھلا کر کے روٹی کا دوسرا حصہ ہاتھ میں پکڑایا، کہا اچھا میں چلتا ہوں۔ آقا گئے، عبد الرحمن جامی لقمہ چباتے چباتے آنکھ کھولی تو جو لقمہ نبی نے منہ میں ڈالا تھا وہ لقمہ منہ میں موجود ہے، جو روٹی ہاتھ میں پکڑائی تھی وہ روٹی ہاتھ میں موجود ہے۔ اس ذات کا نام عبد الرحمن جامی ہے۔ عبد الرحمن جامی ہر سال مدینہ طیبہ جاتے تھے، جہاز کے دور میں ہر سال جانا آسان ہے، جہاز کے دور میں، پلینوں کے دور میں ہر سال جانا آسان ہے، گھوڑوں کے دور میں، کچر کے دور میں، پیدل چل کر ہر سال مدینہ منورہ جانا۔ کوئی عاشقوں سے تو پوچھے یار ہندوستان میں پیدا ہوئے کبھی پیدل اجمیر شریف جانے کی ہمت نہیں ہوئی، ان کے دل سے پوچھو جو لوگ مدینہ منورہ پیدل جاتے تھے کتنے بڑے عاشق رسول تھے، اگر راستہ بھٹک جائے تو مر جائے، پانی نہ ملے تو مر جائے، کھانا نہ ملے تو مر جائے، اس وقت تو پیدل مدینہ منورہ جانا، گھوڑوں پہ بیٹھ کے جانا، خچروں پہ بیٹھ کے جانا، ہر سال جاتے تھے۔ اور جب رخصت ہونے کا وقت آتا تو کہتے تھے اچھا یا رسول اللہ اب میں جاؤں اجازت ہے، تو قبر انور سے آواز آتی تھی بس سلامت روی باز آئی، سلامتی کے ساتھ جاؤ اس کے بعد پھر آنا۔
جو حضور کی قبر انور سے یہ جواب سنتے ہو وہ عبدالرحمان جامی ہے. ایک تعارف اور کرا دیتا ہوں تاکہ عاشقوں کے کلیجے ٹھنڈے ہو جائے. ایک مرتبہ ملا عبدالرحمان جامی نے سوچا حضور کی بارگاہ میں جا رہا ہوں تو لے کر کیا جاؤں, کوئی تحفہ تو چاہیے, حضور کی بارگاہ میں کوئی تحفہ تو چاہیے. وہاں یار کیا تحفے چلے, وہاں تحفے کیا چلتے ہیں, اللہ اکبر, وہاں تحفے کیا چلتے ہیں. سوچا کہ چلو ایک نعت ہی لکھ لیں, ایک نعت ہی نکلے. نعت لکھی, چلے. جیسے ہی چلے, حضور کسی سے غافل نہیں ہے, حضور کسی سے غافل نہیں ہے. کون آ رہا ہے, کیا لے کر آ رہا ہے, کیا لکھ کر لا رہا ہے, سب پتا ہے. جس کی نگاہ سے خدا کی ذات نہ چھپی, اس کی نگاہ سے اپنی باتیں کیا چھپ سکتی ہے. اس لیے سنیوں میں تمہیں آج نصیحت کرتا ہوں, اور اپنے آپ کو بھی, نمازی بنو. حضور کو پتا ہے کہ تم بے نمازی ہو. ہاں, ایسے عاشق بن کے کام نہیں چلے گا جو صرف نعروں کے عاشق ہو. ہاں, اپنی بیویوں کو نہ مارو, بیوی کو مارنے والے پہ حضور نے لعنت کی ہے. اپنے بچوں کو گالیاں مت دو, جشن غریب نواز بھی ہے. سرکار غریب نواز فرماتے جو کسی مومن کو گالی دے اور توبہ نہ کرے, اس سے معافی نہ مانگے, مجھے ڈر ہے کہ مرے گا تو کافر ہو کے مرے گا. آپ کیا سمجھتے ہیں, عام مومن کو گالی دے گا, توبہ نہ کرے, معافی نہ مانگے تو ڈر ہے کہ کافر ہو کے مرے گا. جو رات دن اپنی بیوی کو ماں بہن کی گالی دیتا ہو وہ عاشق رسول کیا حق ہے؟ جس رسول نے فرمایا کہ پسو اور کھٹمل کو بھی گالی مت دو, ورنہ قیامت کے دن اللہ اس کے بارے میں بھی تم سے سوال کرے گا. کانوں میں ایئر فون لگا کر غزلیں اور گانے سننے والوں, نبی کی نعت سننا تمہارے کانوں پہ بوجھ ہے, اور ہیرو ہیروئن کی گندی غزلیں تم سن رہے ہو. کیسے عاشق ہو, کیسے عاشق ہو؟ توبہ کرو. نام کے نہیں کام کے عاشق بنو, زبان کے نہیں دلیل کے عاشق بنو. کچھ لوگ مولا مشکل کشا کے دروازے پر آئے, کہا علی ہم آپ کے عاشق ہیں. بڑی معذرت کے ساتھ بابا رشک اللہ کے قدموں میں, سادات کے قدموں میں بیٹھ کے بول رہا ہوں, جرت کر رہا ہوں, برا لگے تو معاف کر. لوگ علی پاک کے دروازے پہ آئے, مولا ہم آپ کے عاشق ہیں. سرکار علی پاک نے ان کو دیکھا, میں تم میرے عاشق کیسے ہو سکتے ہو, تم کیسے میرے عاشق ہو سکتے ہو؟ کہا کیوں؟ کہ میرے عاشقوں کی تو پہچان ہی الگ ہے, میرے عاشقوں کی تو پہچان ہی الگ ہے. اللہ کی خشیت کی وجہ سے ان کے چہروں پہ ہوائیاں اڑتی ہے, اللہ کی خشیت کا اثر ان کے چہروں پہ نظر آتا ہے. ان کے ہونٹ روزے نفل روزے رکھنے کی وجہ سے خشک نظر آتے ہیں, ان کی آنکھوں میں رونے کی وجہ سے ہلکے پڑے ہوئے ہیں. یہ میرے عاشقوں کی پہچان ہے. یہ تو میں تمہارے اندر نہیں دیکھتا. آپ کیا سمجھتے ہیں مولا پاک کی محبت ایسے سستے میں ملتی ہے صرف نعروں کے عوض میں؟ ارے علی یہ مرتضیٰ کی شان یہ ہے, لیکن اس کے باوجود بھی مولا مشکل کشا رات کے وقت مصلے پر بیٹھتے تو داڑھی پکڑ کر کے اللہ کے خوف سے ایسے روتے جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپتا ہے. علی یہ مرتضیٰ اللہ کی خشیت سے ایسے تڑپتے تھے. کون علی یہ مرتضیٰ جس کے لیے رسول اللہ نے فرمایا, کنز المال کی روایت ہے کہ وہ شخص جنت میں نہیں جائے گا جب تک کہ علی اس کو پروانہ نہ دیں گے. جس کی چٹھی سے لوگ جنت میں جائیں گے وہ مصلے پہ راتوں کو روتے ہیں, اور ہم راتوں میں غزلیں سنتے, ہم راتوں میں عیاشیاں کرتے, ہم داڑیاں منڈا کر گٹروں میں پھینکتے. ہم نے کیا سمجھا ہے؟ دین کو کھلواڑ مت بناؤ. ارے محلے کی 4 عورتیں کھڑے ہو کر کے کہے کہ میں فلاں کی بیوی ہوں, اس سے فائدہ ہی کیا ہے؟ میں فلاں کی سہاگن, اس سے فائدہ کیا ہے؟ ارے سہاگن تو وہ عزت والی ہے جس کو پیا کہے کہ یہ میری ہے. علی جس کو کہے کہ یہ میرا ہے وہ عزت والا ہے. ورنہ دنیا میں تو نام نہاد علی والے بہت پھر رہے, نام نہاد نبی والے بہت پھر رہے, نام نہاد اہل بیت والے بہت پھر رہے, نام نہاد صحابہ والے بہت پھر رہے. ارے نام نہاد اللہ والے بھی بہت پھر رہے, لیکن اللہ والا وہ نہیں ہے جو خود کو کہے, اللہ والا وہ ہے جس کو اللہ اللہ والا کہے.
واہ واہ کمال تو یہ ہے نا کہ جب اللہ کسی کو اپنا کہے، کمال تو یہ کہ رسول اللہ کسی کو اپنا کہے، اور وہ کردار کے بغیر نہیں مل سکتا۔ ہاں مسجد ویران ہم کریں نہیں، ایسا ہے میر مسجد ویران کر کے کوئی علی والا کیسے ہو سکتا ہے؟ اس لیے کہ علی کی تو ولادت بھی مسجد میں ہے اور علی کی تو شہادت بھی مسجد میں ہے۔ ملا عبد الرحمن جامی ہی نے تو کہا تھا کسیرا میسر بئی سعادت بکعبہ ولادت و مسجد شہادت۔ یہ سعادت کس کو میسر ہے کہ جو کعبے میں پیدا اور مسجد کے اندر شہادت کا جام پیے حالت نماز میں۔ لیکن افسوس ہم نے دین کو بدل کر رکھ دیا۔ باتیں کڑوی لگے تو معاف کرنا، لیکن یہ آپ کی آخرت کے فائدے کی ہے، یہ آپ کی آخرت کے فائدے کی ہے۔ زبان سے جھوٹ مت بولو، زبان سے جھوٹ مت بولو، کسی کی غیبت مت کرو۔ ارے اپنی زبان کو درودوں سے تر رکھو۔ کوئی اتنا عزت والا تھوڑی ہے کہ ہم اس کا ذکر لے کر کے بیٹھ جائیں۔ کیوں کسی کو اہمیت دیتے ہو؟ کہ ہمارے آقاؤں کا ذکر کم ہے؟ اپنی آقاؤں کی تعریف میں اتنے مصروف ہو جاؤ کہ دوسروں کی غیبت کرنے کا ٹائم ہی نہ ملے۔ رابعہ بصری سے کسی نے کہا تھا رابعہ عبادت بڑی کرتی ہے، شیطان کتنا ستاتا ہوگا؟ تو کہنے لگی کہ یار کی یاری سے فرصت نہیں ہے، دشمن کے لیے وقت تو کہاں سے لاؤں؟ اپنے پاس تو ٹائم ہی نہیں ہے۔ اس طرح زندگی کو با مقصد گزارو، آنے والے سیکنڈ میں اپنا نام زندوں میں لکھا جائے گا یا مردوں میں لکھا جائے گا، اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے۔ یاد رکھنا کفن پہ کوئی علی لکھے نہ لکھے، کم از کم اپنے کردار سے اپنے دل پہ علی لکھو تاکہ قبر میں شرمندہ نہ ہونا پڑے۔ کردار کے علی والے بنو، بننا ہوگا، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں ہے۔ اہل بیت کے محب کردار والے بنو۔ میری بات دور نکل گئی تو جامی نے نعت لکھی، مدینہ طیبہ چلے، اور جب مدینہ منورہ آئے تو مدینہ شریف کے سرحدی علاقے میں پکڑ لیے گئے۔ اس لیے کہ پکڑنے کی وجہ یہ تھی کہ مدینہ منورہ کے بادشاہ کے خواب میں حضور نے آ کے کہا وہ ایسے ایسے ہولیے والا چہرے والا آ رہا ہے، اس کو واپس کرو، چلو اس کو واپس کرو، آنے نہیں دینا مدینہ شریف میں۔ اوہو، وہاں کھڑا ہو گیا بادشاہ خود، جاؤ آپ کو انٹری نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کبھی بلا کر کے امتحان لیا جاتا ہے، کبھی بھگا کر امتحان لیا جاتا ہے۔ اگر تاخیر ہو رہی ہے بلانے میں تو گھبرانا مت، واہ واہ واہ، شک نہیں کرنا، امتحان ہوتے ہیں، چلو جاؤ یہاں سے۔ لیکن وہ جامی تھے یار، جامی، وہ جامی تھے، بچوں کا کھیل نہیں ہے عشق رسول۔ ایک سرحد سے منع کیا تو دوسری سرحد، حضور نے کہا وہ دوسری سرحد سے آ رہا ہے۔ پھر بادشاہ پہنچا، چلو بھاگو یہاں سے۔ پھر تیسری سرحد، چوتھی سرحد، ساری جب سرحدیں ختم ہو گئی، جامی نے سوچا یہ بادشاہ آنے نہیں دیتا۔ مدینہ شریف کے جنگل میں پہنچے، لکڑہارے سے کہا وہ لکڑہارے جتنے پیسے چاہے لے لے۔ تو لکڑی جب مدینے کی بازار میں لے کے جاتا ہے نا تو لکڑی نیچے بچھا، اوپر مجھے لیٹا، اوپر سے لکڑی رکھ، گٹی باندھ اور سر پہ رکھ کے مجھے لے کے چل یار کی چوکھٹ پر۔ عاشقوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے، جانے کے انداز کیسے نرالے ہیں، جانے کا انداز کیسا نرالا ہے، عاشقوں کی طبیعت یہ ہوتی ہے۔ لکڑی کا گٹھا باندھا، اس لیے کہ اس کو تو لکڑہارے کو پیسے ملنے تھے، سر پہ لکڑی کا گٹھا لیا اور چلنے لگا۔ حضور علیہ السلام نے پہلی کہا تھا اب تو لکڑی کے گٹھے میں بند کر کے آ رہا ہے، آنے نہیں دینا۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، بار بار روکتا ہوں پھر آتا ہے، اٹھایا، نکالا، لکڑی کے گٹھے سے نکالا اور نکال کر جیل میں بند کر دیا۔ جیل میں بند کیا، اسی رات حضور خواب میں آئے، چہرہ پھیر لیا، حضور خواب میں آئے، چہرہ پھیر لیا۔ اس نے اس کی کریم آقا، بندہ پرور آقا کیوں ناراض ہے؟ میں نے تو آپ کے حکم پہ عمل کیا۔ سرکار نے کہا میں نے اس کو واپس کرنے کے لیے کہا تھا، جیل میں ڈالنے کے لیے تھوڑی کہا، قید کرنے کے لیے تھوڑی کہا تھا۔ اور سن، وہ کوئی میرا دشمن تھوڑی ہے، تو نے جو قید میں ڈال دیا دشمن تھوڑی ہے۔ پھر حضور کیوں نہیں آنے دینا چاہتے جب دشمن کا عاشق ہے، عاشق ہے، عاشق ہے، عشق کی سند حضور دے رہے ہیں، سبحان اللہ، عاشق ہونے کی سند حضور دے رہے ہیں جامی کو، سبحان اللہ، عاشق ہے میرا عاشق ہے وہ۔ پھر حضور کیوں نہیں آنے دیتے؟ ارشاد ہوا
ایسا کلام لکھ کے لا رہا ہے، اگر آ کے پڑھے گا تو قبر سے باہر نکل کے ملنا ہوگا۔ یہ ہے جامی۔ اب وہ جامی لکھتے ہیں، کیا لکھتے ہیں کہ ایک وقت تو رسول اللہ کی دعا سے سورج پلٹا، حضور کا فیضان تھا مولا مشکل کشا کے ساتھ۔ کیا مولا علی نے بعد وصال رسول اپنے دور خلافت میں پھر سورج پلٹایا۔ واہ واہ واہ، جب صفین کی جنگ میں چلے مولا مشکل کشا، تو آپ کا ارادہ یہ تھا کہ جلدی سے دریا پار کرو، جی دریا جلدی سے پار کرو۔ تو دریا پار کرنے کے لیے جب حکم دیا کہ جلدی سے پار کرو، تو وہاں دریا پار کرتے کرتے، بھئی دریا کوئی معمولی چیز تو ہے نہیں، دریا پار کرتے کرتے اتنا ٹائم ہو گیا کہ سورج غروب ہو گیا۔ سورج غروب ہوا تو کچھ لوگوں کی زبان سے نکلا، جو نکلا اس کو چھوڑ دے، لیکن کچھ خیر نہیں نکلا۔ لوگوں نے زبان سے ایسی بات کر دی کہ نماز عصر چلی گئی، نماز عصر چلی گئی۔ جب یہ بات کسی نے مولا مشکل کشا کو کہا کہ مولا پاک، لوگ دریا پار تو کر رہے تھے، لیکن سورج غروب ہونے کی وجہ سے نماز گئی، تو کچھ نازیبہ بات کچھ لوگوں کی زبان سے نکلی کہ ہماری نماز کا کیا؟ مولا پاک نے ہاتھ اٹھا دیا، علی مرتضیٰ نے، اللہ سورج کو پھر پلٹا دے تاکہ وقت پہ نماز ادا کر سکے۔ مولا کے ہاتھ ابھی اٹھنے کے بعد نیچے بھی نہیں آئے تھے، لوگوں نے سورج کو پھر سے نکلتے ہوئے دیکھا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ یہ علی پاک ہے۔ ایک مرتبہ ایک سفر میں لشکر میں پانی ختم ہو گیا، لوگوں نے کہا مولا پاک سے پانی پانی پانی۔ آپ نے فرمایا رکو، میں ذرا انتظام کرتا ہوں۔ ایک راہب سے ملے، اور راہب نے کہا یہاں چند میل فاصلے پر جائیں تو پانی کا اتنی دور ہم نہیں جاتے۔ مولا پاک نے زمین دیکھی، اور وہیں اس کے گرجا کے پاس میں یہاں کھودو۔ اب کنواں کھود کے پانی پینا کتنا آسان ہے، آپ جانتے ہیں اس کو؟ آپ کے لیے تو مٹکے سے نکال کے بھی پانی پینا مشکل ہے، آپ تو پانی بھی بچوں سے مانگتے ہیں، بیوی سے مانگتے ہیں نا، تو آپ کے لیے کیا اس کی اہمیت؟ تو آپ کے لیے کہ کنواں، حالانکہ کنواں نہیں کھودا، سرکار مولا پاک نے میں یہاں کھودو پانی نکلے گا۔ جب وہاں کھودا تو ایک پتھر دکھا، اور میں اسی پتھر کے نیچے پانی ہے، اسی پتھر کے نیچے پانی ہے۔ لوگوں نے خوب زور لگایا، پتھر نہیں ہٹا، فرمایا ہٹو۔ علامہ جامی فرماتے مولا پاک نے آستین چڑھائی، مولا مشکل کشا نے انداز دیکھیں فاتح خیبر کا، آستین چڑھائی، اور آستین چڑھا کر اپنی انگلیاں پتھر کے نیچے ڈالی۔ جو خیبر کا دروازہ دوسرے ہاتھ سے اکھاڑ لے، اس کے لیے مشکل کیا ہے پتھر کو اکھاڑنا۔ مولا پاک نے جب وہ انگلی ڈالی، اور انگلی ڈال کر کے پتھر کو ہٹا دیا، ہٹایا تو پانی کا چشمہ اول پڑا۔ جیسے پانی کا چشمہ اول پڑا، لوگ پینے لگے، لذیذ پانی تھا، بہت لذت دار پانی تھا۔ یہ منظر دیکھ کر وہ راہب آیا، تھوڑی دیر پہلے جس سے بات ہوئی تھی، وہ راہب آیا، آپ کوئی نبی ہے؟ آپ کوئی نبی یا رسول ہے؟ مولا پاک نے کہا میں کوئی نبی رسول نہیں۔ تو کیا نبی کے بھائی اور ان کے وصی ہے؟ نبی کے بھائی یا ان کے وصی ہے؟ فرمایا ہاں، میں ان کا چچا زاد بھائی ہوں۔ تو کہا کہ ہاتھ بڑھائیں، کلمہ پڑھائیں، اسلام میں داخل کریں۔ آپ نے فرمایا بتا تو صحیح یہ معاملہ کیا ہے؟ بھائی جو زمین پہ چھپا ہوا پتھر جانتا ہے کہ وہ معاملہ نہیں جانتا، لیکن ذرا کہلوانا بھی تو ہوتا ہے۔ اگر مولا پاک یوں ہی سارا معاملہ راز میں کر دیتے تو مجھے عنوان کب ملتا؟ جامی کو عنوان لکھنے کے لیے کب ملتا؟ مجھ غلام کو بولنے کے لیے کب ملتا؟ یہی تو بات ہے۔ تو مولا پاک نے فرمایا بات کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، بات کیا ہے؟ تو کہا یہ گرجا جو بنا ہے اس کے بننے کی وجہ یہ پتھر ہے۔ گرجا کسی عبادت کے لیے نہیں بنا تھا، گرجا بنا اس پتھر کے لیے۔ کہا وہ کیوں؟ تو کہا کہ آسمانی کتابوں میں لکھا تھا کہ یہاں ایک پتھر ہے جو زمین میں چھپا ہوا ہے، کہاں ہے کسی کو پتا نہیں۔ میں اپنے الفاظ کے جامع میں بیان کرنے لگا ہوں، کہا ہے کسی کو پتا نہیں، لیکن بات اتنی ہے، آسمانی کتابوں میں یہ بات تھی کہ آخری نبی
اوہو آخری نبی کا جب دور آئے گا تو اس پتھر کو ہٹانے کا کام یا تو وہ آخری نبی کرے گا، اور اگر وہ نبی نہیں آئے گا تو اس نبی کا اخی یعنی بھائی اور اس کا وسیع آئے گا، اور وہی آ کر کے پتھر ہٹائے گا اور وہاں سے پانی کا چشمہ نکلے گا اور وہ مذہب حق ہوگا۔ تو یہاں پر جب سے آسمانی کتابوں میں یہ بات پڑھی گئی تو ہمارے بڑوں نے گرجا بنا دیا اور راہب انتظار کرتے رہے کہ وہ دور کب آئے گا، یا آخری نبی کو دیکھ لیں گے یا اس کے اخی کو دیکھ لیں گے۔ تو ایک مرتا تو دوسرے کو وصیت کرتا، دوسرا جاتا تو تیسرے کو کرتا، حتیٰ کہ مجھ خوش نصیب کی باری آئی اور آج مجھے یہ دیکھنے کا شرف مل گیا، تو اس لیے میں کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گیا۔ میرے اور آپ کی طرح کوئی ہوتا تو 4-4 فٹ اوپر اٹھتا۔ اگر کوئی ناظم ہمیں القابات سے یاد کر لے تو پیر زمین پہ نہیں ٹکتے، لیکن وہ علی تھے۔ علی آسمانی کتابوں میں اس واقعے کا ذکر سن کر اتنا روئے کہ آنسوؤں سے داڑھی تر ہو گئی اور کہنے لگے میں تو اللہ کا عاجز بندہ ہوں، اللہ کے انعامات مجھ پر کتنے ہیں کہ اس نے آسمانی کتابوں میں میرا تذکرہ فرمایا۔ علی ہے مرتضی۔ اینڈ پر آتے ہیں اختتام پر، وہ علی شہادت مسجد میں۔ علی پاک کی ایک خاص بات یہ بھی ہے، ان کی خصوصیت یہ بھی ہے، ان کی خصوصیت یہ بھی ہے، اللہ کے رسول کی خلافت اللہ ترتیب ہے، ہمارا ایمان ہے نا، لیکن اللہ تعالیٰ نے جس کو جو عطا کیا، جس کے مقدر میں جو تھا اللہ نے اس کو عطا کیا۔ مولا پاک کی جب شہادت ہوئی، آپ نے جام شہادت نوش فرمائی، تو شہادت سے پہلے آپ نے اپنے چھوٹے بیٹے سرکار مولا امام حسین کو کہا تھا کہ جب میری شہادت ہو جائے گی تو جہاں میری شہادت ہوگی میرے کمرے میں مجھے چھوڑ کر تم سب باہر نکل جانا، تم سب باہر نکل جانا، اور تھوڑی دیر کے بعد پھر اندر آنا۔ اللہ۔ تو جب مولا پاک کی شہادت ہو گئی، امام حسین فرماتے ہیں، اس کے راوی امام علی مقام ہے، امام علی مقام فرماتے ہیں کہ جب مولا مشکل کشا کی شہادت ہو گئی تو ان کی وصیت کے مطابق ہم باہر ہو گئے۔ اللہ۔ جب باہر ہوئے تو ہم ایک آواز غیب کی سن رہے تھے کہ اللہ کے آخری نبی دنیا سے تشریف لے گئے، اور اب ان کے بعد ان کے خاتم الخلفاء علی کی بھی شہادت ہو گئی، اور دیر تک اس طرح کی کچھ آوازیں آتی رہی اور وہ آواز آنا پھر بند ہو گئی۔ تو ہم نے مولا علی کا جو وہ دروازہ کھول کر کے دیکھا گھر کا، تو کیا دیکھا کہ علی مرتضیٰ کو کسی نے غسل بھی دے دیا ہے اور کفن بھی پہنا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور بھی روایتیں ہیں جی، لیکن اس روایت اس کو لکھنے والے بھی ملا عبد الرحمن جامی ہے، سبحان اللہ، کہ سرکار علی پاک کی تجہیز و تکفین غیبی طور پر ہوئی، اور مولا علی پاک نے یہ بھی فرمایا تھا کہ جب میری نماز جنازہ پڑھ لینا تو مجھے لے کر کے چلنا غریبین کی طرف۔ ایک مقام ہے جس کو آج کل ہم نجف اشرف کہتے ہیں، سبحان اللہ۔ غریبین کی طرف لے کر کے چلنا۔ جب تم وہاں پہنچو گے تو ایک مقام آئے گا، وہاں سے تھوڑی سی مٹی ہٹاؤ گے تو ایک پتھر چمکتا ہوا روشن نظر آئے گا، اس پتھر کو ہٹانا تو میری قبر بھی کھدی ہوئی تمہیں ملے گی، یعنی نہ قبر کھودنے کی زحمت ہے کسی کو۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت مولانا عبد الرحمن جامی لکھتے ہیں رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان پہ رحمتیں فرمائے، کہ مولا پاک کی تجہیز و تکفین یعنی غسل اور کفن بھی غیب سے دیا گیا۔ میں نہیں سمجھتا کہ جو صابر پاک کو مانتے ہیں وہ اس میں بھی کوئی شک کریں گے، وہ اس میں بھی کوئی شک کریں گے۔ یار جب بیٹے کے لیے اتنی فضیلت مان لی، بیٹے کے لیے اتنی فضیلت مان لی کہ کیا فضیلت مانی، یہی تو نا کہ حضرت صابر پاک نے شمس الدین ترک پانی پتی کو کہا تھا، شمس الدین جب تجھ سے کوئی کرامت ظاہر ہو جائے تو اس وقت سمجھ لینا کہ میرا وصال ہو گیا، لیکن جب تو کلیئر آنا تو آنے کے بعد میرے جسم کو ہاتھ مت لگانا اور تو میرے کمرے کو بند کر دینا، پھر اللہ کی قدرت دیکھنا۔ حضرت شمس الدین ترک پانی پتی نے صحیح کیا، پانی گرنے کی آواز آئی، جب آواز بند ہو گئی دروازہ کھول کے دیکھا تو خود بخود غسل بھی ہو گیا تھا غیبی طور پہ، اور کفن بھی پہنا دیا گیا تھا۔ بلکہ بڑھ کر تو بات یہ ہے کہ وہاں تو جنازہ پڑھانے کے لیے خود بھی علی کا بیٹا آ گیا تھا۔ ارے یار جس کے بیٹوں کی شان یہ ہو، اس علی پاک کی شان کا عالم کیا ہوگا؟
آپ علی کی فضیلت کے لیے دل اتنا چھوٹا مت کیا کریں. بہت خوب. حق حق. علامہ جامی لکھتے ہیں کہ امام حسین نے فرمایا کہ ہم اندر گئے تو ہم نے دیکھا کہ تجہیز و تکفین خود ہی ہو گئی تھی, اور پھر قبر کا انتظام بھی غیب سے تھا. علی پاک کی شان یہ ہے. لیکن اب بات اینڈ کرتے ہوئے کہتا ہوں, میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں, علی مرتضیٰ سے, اہل بیت پاک سے اپنی نسبتوں کو مضبوط رکھو, استوار رکھو. اس میں اپنی آخرت کا فائدہ ہے. بے شک. اور جو اہل بیت اور صحابہ کا گستاخ ہے اس سے دور ہو جاؤ. بہت خوب. کیوں؟ علی کی توہین سن کر اگر دور نہیں ہوئے نا, حوض کوثر کا جام بھی نصیب. یعنی علی کی بے ادبی کرنے والا تو ہے ہی جہنمی کتا. بے شک. حق. جو علی کی بے ادبی سن کے چپ رہا نا, چپ رہا, اللہ. ہاں, بہت اس کو بھی. امام مستغفری لکھتے ہیں, کیا لکھتے ہیں پتہ ہے؟ ایک بہت نیک اور صالح بزرگ تھے, رات دن عبادت میں رہتے تھے. وہ فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا کہ میدان محشر بپا ہے, حشر کا میدان ہے. مجھے پیاس لگی میدان محشر میں, تو میں پیاس کی وجہ سے حوض کوثر پہ گیا. تو حوض کوثر پہ دیکھا تو امام حسن امام حسین تھے اور اللہ کے رسول علیہ السلام تھے. امام حسن پاک کے پاس گیا کہ جام کوثر پلائے, تو انہوں نے کہا چلا ہٹو یہاں سے, تھوڑا دور ہٹو. پھر امام حسین کے پاس گیا تو کہا کہ سرکار جام کوثر, کہا کہ دور ہٹو. نمازی بھی تھے, روزے دار بھی تھے, عبادت گزار بھی تھے. میں آپ سے کہتا ہوں بھائیو, لفافے کے چکر میں مت آنا. بہت خوب. بہت خوب. بھائیو, بہت خوب. عوام کی عزت کے چکر میں مت آنا. بہت خوب. بھائیو, نعرے بازی کے چکر میں, گروپ بندی کے چکر میں مت آنا. قبر میں کوئی کام نہیں آئے گا, محشر میں کوئی کام نہیں آئے گا. صحابہ, اہل بیت, رسول پاک, اولیاء کی محبت پہ قائم رہو. یہی محبت نجات کا ذریعہ ہے. اگر آپ نے سوچا کہ دنیا اس طرف جا رہی ہے تو ہم بھی رخ بدل دیں, نہیں, بہت خوب. اپنا رخ نہیں بدلنا, اس لیے کہ یہ محبتیں نجات کا ذریعہ ہے. بہت خوب. یہ محبتیں قیامت کے دن عزت اور سرخروئی کا یہاں لوگ ہمیں گالی دے دیں گے چلے گا, یہاں لوگ ہمیں کچھ کہہ دیں گے چلے گا, یہاں لوگ اپنی مخالفت کر دیں گے چلے گا, لیکن کسی سے ڈر کر نبی پاک, صحابہ, اہل بیت, خلفائے راشدین کی محبت سے کبھی ہاتھ نہیں دھونا. یہ سیاست کا دور ہے, ریاست کا دور ہے, کون کب بدل جائے نہیں کہہ سکتے. آسان نسخہ دیتا ہوں, اپنا کون ہے؟ آسان طریقہ یہ ہے, جو ہمارے بزرگوں کی بولی بولے بس وہی اپنا ہے. جس کا موقف بابا رشک اللہ شاہ سے ملتا ہے وہ اپنا ہے. جس کا موقف, جس کی بولی غوث پاک کی بولی ہے وہ اپنا ہے. جس کی بولی غریب نواز کی بولی ہے وہ اپنا ہے. زمین کے اوپر والے کب پلٹی کھائیں گے اس کی کوئی گارنٹی نہیں ہے. زمین کے اندر والے راہ نجات پر پہنچ چکے ہیں, منزل پہ پہنچ چکے ہیں, اس لیے ان کے نقش قدم پہ چلو. یہاں مت دیکھو امین القادری کیا بول رہا ہے, یہ مت دیکھو. امین القادری اسی وقت تک آپ کا ہے جب تک کہ وہ قبر والوں کی بولی بول رہا ہے, جب تک کہ وہ اللہ والوں کی بولی بول رہا ہے. اللہ نہ کرے 1000 بار نہ کرے, کروڑ بار نہ کرے, اللہ اس سے پہلے ایمان پر موت دے, مدینہ منورہ میں بقی میں مدفن بنا دے. جب بولی بدل جائے, غوث و خواجہ کی بولی سے بولی ہٹ جائے, تو اب خطابت مت دیکھنا, رشتہ داری مت دیکھنا, قبیلہ مت دیکھنا, بس یہ دیکھنا کہ جو ہمارے آقاؤں کی بولی بدل گیا اب وہ اپنا نہ رہا. اس پر رہو گے انشاءاللہ نجات پاؤ گے. تیرے غلاموں کا نقش قدم رائے خدا وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے. یہ بات ذمہ داری سے کہہ رہا ہوں. آپ ہم لوگوں کی عزت کیوں کرتے ہو؟ ہمارے اندر کوئی سرخاب کے پر لگے ہیں کیا ہے ہمارے پاس؟ آپ کے پاس 2 آنکھیں, ہمارے پاس بھی ہے نا. آپ اٹھتے بیٹھتے ہم بھی, آپ کھاتے پیتے ہم بھی. فرق اتنا ہے کہ نبی پاک کا خون آپ لوگوں کے پاس نہیں ہے اور رسول اللہ کی نسبتیں ہم لوگوں کے پاس ہیں. خون ہے, بس یہی ہے نا. تو اب یہ نسبتیں کب تک ہے؟ جب تک ہم رسول اللہ کے موقف پر ہے. جب تک غوث پاک کا کہ ہم کب تک ہے؟ جب تک غوث پاک کی بولی بول رہے ہیں. غریب نواز کے کب تک ہے؟ جب تک غریب نواز کی بولی بول رہے ہیں. دیکھو, گھر میں رہے اور گھر والے سے مخالفت کرے تو پھر اللہ نکال کے باہر کر دیتا ہے. دیکھو, کنعان حضرت نوح کے گھر میں تھا لیکن اس کی بولی بدل گئی تو اللہ نے کیا کہا؟ لیس من اہلک, اب یہ آپ کی آل سے نہ رہا, ہے نا. اور سلمان گھر میں نہیں تھے, سلمان گھر میں پیدا نہیں ہوئے تھے.
لیکن بولی نبی کی تھی. تو حضور نے کیا کہا؟ اہل بیتی، سلمان میری اہل بیت سے. اب بات پتا چلی کہ بولی نبی کی ہو، بولی اولیاء کی ہو، بولی اپنے آقاؤں کی ہو، اسی نظر رکھنا. ایمان مقدم ہے، شریعت مقدم ہے، ہماری ذات مقدم نہیں ہے. یہی بات سب سے پہلے ہمیں کس نے سمجھائی؟ امام حسین نے سمجھائی ہے نا. کربلا کے اندر آ گئے 6 مہینے کا معصوم لے کر، 18 سال کا کڑیل جوان لے کے. بھائیو، اولاد کس کو ناپسند ہے؟ اولاد شرابی ہو، اولاد نکٹی چپٹی ہو، اولاد کالی بھیندری ہو، تو بھی لوگ اس سے پیار کرتے. ارے جس کا بیٹا ہم شبیہ مصطفیٰ ہو، اس حسین کو اپنے بیٹے سے کتنا پیار ہوگا. لیکن کربلا میں ہم شبیہ رسول لا کر بتا دیا کہ بیٹے سے زیادہ قیمتی ایمان ہے. بیٹے پر ایمان قربان نہیں ہو سکتا، ایمان پہ بیٹے قربان کیے جا سکتے. یہ ہے مسلک امام حسین، یہ ہے مسلک امام حسین. کنبہ لٹا دیں گے، نبی کی شریعت کو لٹتے نہیں دیکھیں گے. گھر قربان کر دیں گے، نبی کے گلستہ کو قربان نہیں کریں گے. اور جب جب اسلام پر اور دین پہ وقت آئے گا، کربلا ہی ہماری رہنمائی کرے گا، کربلا ہی ہماری رہبری کرے گا، کربلا ہی ہمیں ابھارے گا اور ہمیں بتائے گا کہ قیمتی حضور کا دین ہے، قیمتی حضور کی شریعت ہے، قیمتی حضور کی سنت ہے، قیمتی حضور کا راستہ ہے. یہی ہمارے لیے راہ نجات ہے. تو میں یہ بات جو کہنے چلا تھا، میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، تو جس کو جو مرتبے دیے گئے اس کا وہ مرتبہ مانو، جس کو جو مقام دیا گیا وہ مقام مانو. تو میں یہ کہہ رہا تھا آپ سے، بطور نصیحت کہہ رہا تھا، اور خاص بات کہنے لگا تھا آپ سے کہ اس کا بہت خیال کرنا، اس کا بہت خیال کرنا. دل چھوٹے نہیں کرنا، دل چھوٹے نہیں کرنا، فضیلت ماننا، آقاؤں کی فضیلت ماننا، قربان ہو جانا. اور اگر گستاخی بزرگوں کی دیکھو، اٹھ کر ہٹ جاؤ، مت بیٹھو ورنہ جام کوثر سے محروم ہو جاؤ. امام حسن پاک نے بھی جام نہیں دیا اس کو، نیک تھا، عبادت گزار تھا، پرہیزگار تھا. امام حسین کے پاس پہنچا تو بھی جام نہیں تھی. جب حسن پاک امام حسین کے پاس جام نہیں ملا تو آخری میں وہ وہاں آیا جہاں کوئی لا نہیں سنتا. وہ نیک بزرگ کہاں آئے؟ جہاں کوئی لا نہیں سنتا، لا نہیں سنتا. حضور میرا حال برا ہو گیا ہے، توجہ سرکار، میرا حال برا ہو گیا ہے، حضور جام کوثر پلائیں. سرکار نے واضح طور پہ کہا تجھے جام کوثر نہیں ملے گا. اللہ اکبر. دیکھا، اللہ اکبر. یہ سب دنیا 4 دن کے میرے عزیز، دنیا 4 دن کے. سرکار فرماتے من مات حب آل محمد مات شہیدہ، جو میری اہل بیت کی محبت میں مرا وہ شہید مرا. ابن مسعود فرماتے ہیں اہل بیت کی 1 دن کی محبت 1 دن کی 1 سال کی عبادت سے بہتر. لیکن اس کا خاص خیال رکھنا، بار بار کہتا ہوں، دل کی گہرائیوں سے، دل کے درد کے طور پہ کہتا ہوں، اہل بیت کی محبت کے نام پر کبھی کسی صحابی کی بے ادبی مت کر دینا. صحابہ کی عظمت کے نام پہ اہل بیت سے بغض مت لے لینا مول، ورنہ جہنم کے ایندھن بن جاؤ گے. سرکار نے کہا اس نیک بندے سے بزرگ کہ تمہیں جام کوثر نہیں ملے گا. انہوں نے عرض کی کیوں یا رسول اللہ؟ سرکار فرماتے ہیں تیرے محلے میں میرے علی کا ایک گستاخ رہتا ہے، تو اس کو منع کیوں نہیں کرتا؟ وہ گستاخی نہیں کرتا تھا، وہ تو بندہ نیک تھا. کون گستاخ؟ اس کو تو منع کیوں منع نہیں کرتا؟ اس لیے تجھے جام کوثر نہیں ملے. عرض کی یا رسول اللہ اب میں کیا کروں؟ سرکار نے فرمایا یہ چھورا لے. یہ امام مستغفری لکھ رہے ہیں، چھرا لے اور جا کے اس کو قتل کر دے. اللہ رحمت للعالمین. علی کا گستاخ، علی کے گستاخ جا اس کا قصہ تمام کر دے. وہ بزرگ کہتے ہیں میں نے چھرا لیا اور خوابی میں پہنچا اس کے پاس اور اس کی گردن اڑا دی.
سبحان اللہ. اس کا قصہ ہی تمام کر دیا. گستاخ علی کا، جو علی کا دشمن تھا. یہاں تک بھی روایتوں میں ہے کہ جو مولا علی سے دشمنی رکھتے ہیں ان کے چہرے کالے پڑ جاتے ہیں. واہ 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 واہ. حق. جیتے جی نہیں تو دنیا میں تو پڑ ہی جاتے ہیں. ہاں جیتے جی نہیں تو مرنے کے بعد دنیا میں لوگ جنازے میں دیکھ لیتے ہیں. واہ واہ واہ. ہاں. اور جو صدیق و فاروق کے لیے دعوتیں رکھتے ہیں نا، جنازے چھپانے پڑتے ہیں. جی. جنازے چھپانے پڑتے ہیں. واہ 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 واہ. موت کے بعد کی فکر کرو. واہ واہ واہ. کہا کہ جاؤ اس کا قصہ تمام کرو. اس کا قصہ تمام کر دیا. اور جب قصہ تمام کر کے چھرا لے کر کے آئے وہ بزرگ، سرکار نے جامع کوثر پلایا. سبحان اللہ. سرکار نے جامع کوثر پلایا. اور یعنی پلائے کا مطلب یہ کہ ہاتھ میں دیا. وہ بزرگ کہتے ہیں کہ میں نے پیا یا نہیں پیا مجھے یاد نہیں آتا، جیسے ہاتھ میں جامع کوثر آیا کسی نے مجھے اٹھا دیا. لٹ گیا ہو جو مسافر. انسان کی طبیعت اس دن بہت جھنجھلاتی ہے جب کوئی ایسا خواب ہو اور انسان اپنی منزل پہ پہنچ رہا ہو، بیوی بھی آگے کہہ دے ذرا اٹھیے تو آدمی نیند سے اٹھ کے سیدھا گھورتا ہے کہ یہی ٹائم ملا تھا اٹھانے کے لیے، ہے نا یہ ٹائم. کیونکہ خواب اتنا حسین، حضور جامع کوثر دے، ہاتھ میں آ جائے پیالہ اور اس کے بعد کوئی اٹھا دے. اٹھے تو اب کچھ نہیں تھا، لیکن یہ ضرور تھا کہ محلے میں ہنگامہ ہو رہا تھا. واہ واہ. محلے میں ہنگامہ ہو رہا تھا. وہ فلاں قتل ہو گیا، کسی نے اس کو قتل کر دیا، کسی نے اس کا مرڈر کر دیا، پتہ نہیں قتل کر کے کوئی بھاگ گیا. اب پولیس والوں کو تو چاہیے تھا کچھ فرضی نام کہ اٹھا کر کے ان کو بند کرے گی. کوئی نہ کوئی تو چاہیے مجرم کے طور پہ. جب سراغ نہیں ملتا تو کوئی بھی پکڑا جاتا ہے. ایسے ہی ہوتا ہے. کچھ لوگوں کو اٹھا کے لے کر گئے اور وہ تھے بزرگ نیک. تو لوگوں نے آگے کہا وہ فلاں کو پتہ نہیں راتوں رات کس نے قتل کر دیا، قاتل نے پتہ نہیں چل رہا ہے. محلے کے کچھ نوجوانوں کو پولیس والے اٹھا کے لے گئے. یہ گئے کہ کہا بھائی یہ کام میں نے کیا ہے، یہ کام میں نے کیا ہے. تو اس دور کا جو قاضی تھا، پولیس تھی، بادشاہ تھا، اس نے کہا حضرت لوگوں کو بچانے کے لیے جھوٹ نہ بولیں. کہا بھئی اللہ کی قسم یہ کام میں نے کیا. آپ جیسا نیک اس کو قتل کیوں کیا؟ کہا بھائی شریعت بھی مجھے مجرم نہیں قرار دے گی اس وقت، اس لیے کہ میں اس کے گھر جا کے نہیں کیا. میں نے یہ سارا کام تو خواب میں کیا اور خواب حقیقت میں تبدیل ہو گیا. تو کہا کہ یہ کام میں نے کیا. تو کہا کیوں کیا؟ کہا حضور نے کہا اس لیے کیا. کہا کہ حضور جو کہہ دے پھر وہ گناہ نہیں ہوتا، وہ تو عبادت ہی ہوتی ہے. جاؤ آپ پر کوئی جرم نہیں ہے اور ان کو بھی چھوڑ دیا جاتا ہے. پتا چلا جو علی سے دشمنی کرے، حضور علیہ الصلوۃ والتسلیم اس کے لیے کیا نظریہ فرما رہے ہیں. اللہ اکبر. تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانوں، ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے آقاؤں سے محبت رکھیں، ان سے الفت رکھیں. اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک سب سے پہلے مجھے، میری نسلوں کو، آپ کو اور آپ کی نسلوں کو نبی اور آل نبی کی سچی محبت، صحابہ کرام کی محبت کے ساتھ نصیب فرمائیں. جو باتیں اچھی تھی وہ سب اللہ کی طرف سے من جانب اللہ تھی. کوئی غلطی ہو گئی ہے تو میرے نفس کی شرارت ہے، کوئی غلط جملہ نکل گیا تو میں اللہ کی بارگاہ میں توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اور یہ ساری جو ہے وہ میں نے جو الفاظ کے گلدستے تیار کیے، یہ سب مولود کعبہ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں. ان کی آل پاک کو وسیلہ بنا کے، بابا رشک اللہ کو وسیلہ بنا کے کہ یہ قبول فرما لیں اور میرے اور آپ کے لیے نجات کا ذریعہ ہو جائے. اور آپ سے کہتا ہوں کہ آپ حضرات تمسک کریں، مضبوطی سے اہل بیت اطہار کا دامن پکڑیں. اہل سنت کا ہے بیڑا پار، اصحاب حضور نجم ہے اور ناؤ ہے، فطرت رسول اللہ کی. انشاءاللہ تبارک و تعالی اب ہم اس کے بعد اس علاقے میں پھر آ رہے ہیں. سبحان اللہ. اس کے بعد انشاءاللہ پھر آئیں گے 26 اپریل کو انشاءاللہ. اور وہ آئیں گے وراول کی سرزمین پہ انشاءاللہ. تو وراول میں یہ آپ کا خادم فقیر قادری بھی ہوگا، ہمارے استاذ محترم حضرت علامہ شاکر علی نوری صاحب کے بلا بھی ہوں گے، اور بلبل باغ مدینہ قاری رضوان خان صاحب بھی ہوں گے، اور حضرت علامہ منان رضا خان صاحب منانی میاں بھی ہوں گے، اور بھی بہت سارے سادات کرام علماء کرام ہوں گے. سنی دعوت اسلامی کا ایک روزہ اجتماع ہوگا، آپ اس میں ضرور بے ضرور تشریف لائیں. اور آخری بات، ایک بات نصیحت کے طور پہ کہہ دیتا ہوں کہ صرف اپنا محب اہل بیت بننا ہی ہمیں کافی نہیں ہے. اس وقت تک
جب تک اپنے بچے کو اہل بیت کی محبت نہ پلا دیں. بے شک. خدا عاشق اہل بیت ہو، اپنی اولاد کو رسول اللہ کی اولاد کی محبت پلاؤ. بے شک. کیوں؟ اس لیے کہ حضور نے فرمایا جب تم گمراہی کے دلدل میں پھنسنے کی طرف جاؤ گے، اگر تمہیں کوئی چیز بچا سکتی ہے تو وہ اہل بیت اطہار کی محبت بچا سکتی ہے. تو اپنے بچوں کو بھی یہ داستان سناؤ تاکہ دنیا کی کوئی طاقت ہماری اولاد کو بھی اہل بیت اطہار سے دور نہ کر سکے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.